بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بنگلہ دیش آمد پر شہریوں نے شدید احتجاج کیا اور گائے بھی ذبح کی۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ اور لاٹھی چارج سے 4 افراد مارے گئے اور کئی درجن زخمی ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، جس کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا تھا اور وہ 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچے تھے۔ اس موقع پر ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، تاہم بڑا مظاہرہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگنگ میں ہوا، جہاں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مودی گجرات کا قصاب اور مودی واپس جاؤ کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم آزادی کی گولڈن جوبلی اور شیخ مجیب الرحمان کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش میں موجود ہیں۔ مجیب الرحمان ملک کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد ہیں۔ وفات پانے والوں میں سے 3 مدرسے کے طالب علم تھے، جبکہ 1 درزی تھا۔ ہو سکتا ہو کہ آنے والے برسوں میں آپ اپنے کمپیوٹر پر ایسے افراد سے بھی گفتگو کر سکیں گے جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں۔ مائکروسافٹ کا نیا سافٹ ویئر اسی خیال کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک قدم ہے۔ مائکروسافٹ کارپوریشن نے گزشتہ ماہ دسمبر 2020 میں ایک ایسا سافٹ ویئر پیٹنٹ کرانے کی درخواست دی ہے جو کسی بھی چیٹ بوٹ کو زندہ یا مردہ انسانوں کے انداز میں تحریری تبادلہ خیال کرنے کے قابل بنائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ چیٹ بوٹ ایسے خودکار سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو خودکار طور پر چیٹنگ کرتے ہیں، مثلا کسی کمپنی کا چیٹ بوٹ جو صارفین کے تحریری سوالوں کے خودکار انداز میں جواب دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مائکروسافٹ انہی چیٹ بوٹس کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید ترقی دے کر زیادہ حقیقی اور زیادہ انسان نما بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مائکروسافٹ کا نیا چیٹ بوٹ کسی شخص کی سوشل میڈیا پوسٹ، تبصروں، تحریروں، ویڈیوز اور اسی طرح کا دیگر مواد استعمال کرتے ہوئے پہلے اس کی شخصیت سے واقف ہوگا اور پھر خودکار انداز میں اس کی ہو بہو نقل کرتے ہوئے دوسروں سے چیٹنگ بھی کرے گا۔ ممکن ہے کہ یہ چیٹ بوٹ کسی شخص کا روپ دھار لے، وہ اس دنیا میں نہ رہا ہو بلکہ صرف اس کی سوشل میڈیا باقیات ہی انٹرنیٹ پر رہ گئی ہوں۔ سعودی عرب نے خواتین کو جسمانی یا نفسیاتی اذیت دینے والے افراد کو قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں سنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ کسی بھی عورت کو مارنے پر 1 ماہ سے 1 سال تک کی قید سزا سنائی جائے گی اور اس کے علاوہ اس پر 5,000 سے 50,000 سعودی ریال تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ سعودی عرب نے اس نئے قانون کا اعلان 25 نومبر کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ چند سال کے دوران خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانونی اصلاحات کی گئی ہیں۔ خواتین کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کار چلانے کا حق دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو کسی مرد سرپرست کے بغیر پاسپورٹس کے حصول کے لیے درخواست دینے اور آزادانہ سفر کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سعودی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 خواتین کو بیرون ملک سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی خواتین کی ملازمتوں کے تحفظ اور انہیں امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے بھی قانونی ترامیم کی گئی ہیں۔ ان کے تحت کوئی آجر کسی خاتون کے بچے کی ولادت کے دوران چھٹیوں کے دوران میں ملازمت سے برطرف نہیں کر سکتا۔ سعودی خواتین اور مردوں کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر مساوی یعنی 60 سال کر دی گئی ہے۔ اس طرح خواتین کے کام کے دورانیے اور آمدن کے مواقع بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ بھارت کی معیشت جولائی اور ستمبر کے دوران 7.5% سکڑنے سے بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی بڑی ترقی یافتہ اور ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ کساد بازاری یعنی ریسیشن میں داخل ہو چکی ہے۔ بھارتی سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ معیشت کساد بازاری میں داخل ہو چکی ہے۔
گزشتہ سماہی میں ریکارڈ 23.9% سکڑنے کے مقابلے میں اعداد و شمار بہتر تھے، تاہم یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایشیا کی تیسری بڑی معیشت سخت مقابلہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ طلب کو بحال کرنے اور روزگار پیدا کرنے کی کوششوں میں ہے، جبکہ کورونا کا انفیکشن بڑھ رہا ہے۔ مسلسل 2 سماہیوں میں معیشت کے سکڑنے کا مطلب ہے کہ ملک 1947 کے بعد سے پہلی مرتبہ کساد بازاری میں داخل ہو چکی ہے۔ اگرچہ اکتوبر اور نومبر میں تہواروں کے سیزن کے باعث صارفین کے کاروبار میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، تاہم تعمیراتی اور مہمان نوازی کے شعبے متاثر ہونے سے وسیع پیمانے پر بحالی کی امیدیں ختم ہو گئیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ سماہی میں تقریباً 40% کمی کے بعد جولائی سے ستمبر کے دوران مینوفیکچرنگ کی سرگرمی میں اضافہ ہوا، جبکہ کاشتکاری بھی نسبتاً بہتر رہی۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اعداد و شمار حوصلہ افزا ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگلی سماہی میں معیشت کی بہتری کا امکان ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ معاشی بحالی کے امکانات تب تک ہیں جب تک انفیکشن بڑھنے پر کوئی نیا لاک ڈاؤن نہیں لگتا، جبکہ دوسری طرف عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے پیشگوئی کی ہے کہ بھارت کی معیشت اس سال 10.3% تک سکڑ جائے گی، جو کسی بڑی ابھرتی ہوئی معیشت کے لیے سب سے بڑا بحران ہے اور یہ آزادی کے بعد سے بدترین ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کے اوائل میں آکسفورڈ اکنامکس کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کورونا سے لگنے والی پابندیوں میں نرمی کے بعد بھارت کی معیشت بدترین متاثر ہوگی اور 2025 تک سالانہ پیداوار کورونا سے پہلے کی سطح سے 12% کم ہوگی۔ گزشتہ چند دہائیوں میں دنیا میں ماحولیاتی رد و بدل سمیت رجحانات عادات میں اس قدر تغیر اور تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ 30 یا 40 سال قبل وفات پا جانے والے کسی فرد کو اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ڈر کر ہی بھاگ جائے، اور وہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ یہ وہی دنیا ہے جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 4 سے 8 انچ کے موبائل میں زندگی کے ہر شعبہ، ہر امور سے متعلقہ ہر کام اور دنیا جہان کی تمام تر سرگرمیاں سمٹ چکی ہیں۔ لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کی سیر آپ گھر بیٹھے کر رہے ہیں۔ معلومات تک رسائی نے ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس اور انگزائٹی جیسے مسائل پیدا کر کے انسانی زندگی موت سے بھی بدتر بنا کر رکھ دی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پورے بدن کے تمام امراض کے لیے ایک ہی طبیب یا ڈاکٹر دستیاب وسائل سے علاج کی سہولت مہیا کرتا تھا۔ 2-4 دن دوا کھانے سے مریض کی صحت بحال ہو جاتی تھی اور لوگ بغیر کسی ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ کے اچھی صحت اور طویل عمر سے لطف اندوز ہوتے تھے، جبکہ آج کی سائنسی کروٹ نے جدید طبی سہولیات اور سائنسی ادویات کی دریافتوں کے باوجود کسی بھی مرض کا کوئی مریض مکمل طور پر صحت کی لذت سے آشنا نہیں ہو پا رہا۔ 30 سال تک کی عمر کے جوان بھی امراض قلب کے سبب ہسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بڑے بڑے کارپوریٹ اور جدید طبی سہولتوں سے آراستہ ہسپتالوں، میڈیکل سائنس کی ایجادات اور تشخیصی آلات کی دریافتوں کے ہوتے ہوئے اور جدید طبی ماہرین اور امراض کے اسپیشلسٹ کی ہمہ وقت خدمات کے باوجود بیماریوں کا ناقابل علاج ہو جانا ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امراض کی افزائش اور پھیلاؤ کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ سیلف میڈیکیشن یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود سے کوئی میڈیسن لینا یا سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ سیلف میڈیکیشن کا یہ طرز عمل جدید ادویات اور قدرتی ادویات کے اشتہارات بھی بالواسطہ طور پر لوگوں میں سیلف میڈیکیشن کا رجحان پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بظاہر انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا یہ عمل در حقیقت ایک انسان دشمن فعل ہے جو عام آدمی کے جسمانی مسائل کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ 1.5-2 دہائیوں قبل پاکستان میں اندرون ملک سفر کرنے والی دیواروں پر لگے اشتہارات پڑھ پڑھ کر اپنے اندر کئی بیماریاں دریافت کر چکے ہوتے تھے، جبکہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کی صورتحال بھی سابقہ اشتہار بازی سے کچھ مختلف نہیں ہے۔
ایک زمانہ تھا جب طبیب یا ڈاکٹر کا نام اور وجود اخلاص، ہمدردی، خیر خواہی سمجھا جاتا تھا۔ آج ایک طبیب ہے جسے مبینہ طور پر اپنا وجود، کردار اور دنائی منوانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے جہاں قومی اداروں کو اپنا کردار بخوبی نبھانے کی ضرورت ہے، وہیں ایسے تمام معالجین جن کے دعووں اور وعدوں سے عام آدمی متاثر ہو کر ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، انہیں اپنے طرز عمل میں بھی تبدیلی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ 36 ایکڑ پر ایسے کثیر المنزلہ کھیتوں سے 58 لاکھ افراد کی تمام غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ ڈنمارک میں ایک بالکل نئے کثیر المنزلہ کھیت یعنی ورٹیکل فارم کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہر سال مختلف سبزیوں، پھلوں اور دیگر غذائی اجناس کی 1000 ٹن پیداوار ہو سکے گی۔ یہ کثیر المنزلہ کھیت ڈنمارک کے کوپن ہیگن کے نواحی علاقے میں تعمیر کیا گیا ہے، جہاں تمام کا تمام پیداواری عمل ایک چھت کے نیچے کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی اونچی اونچی الماریاں ہیں، جہاں ہر الماری میں اوپر تلے 14 شیلف نصب ہیں جنہیں مختلف زرعی اجناس اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام الماریوں کا مجموعی زیر کاشت رقبہ 1.72 ایکڑ ہے، لیکن فی ایکڑ پیداوار کا تخمینہ 581 ٹن سالانہ ہے، جو بلا شبہ بہت زیادہ پیداوار ہے۔ جبکہ ان فصلوں کو LED لائٹ سے روشنی پہنچائی جائے گی اور یوں اس منصوبے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا عملی اخراج صفر ہوگا۔ یہاں پودے لگانے سے لے کر فصلوں کی دیکھ بھال اور کٹائی تک کے سارے مراحل خود کار روبوٹس انجام دیتے ہیں۔ فی الحال اس کھیت نے محدود پیداوار شروع کر دی ہے، تاہم اسے تعمیر کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ اگلے سال تک یہ پوری طرح فعال ہو جائے گا اور تب اس سے سال میں 15 مرتبہ پیداوار حاصل کی جا سکے گی۔ اگر ایسے ہی کثیر المنزلہ کھیت صرف 36 ایکڑ رقبے پر بنا لیے جائیں تو تقریباً 58 لاکھ افراد کی تمام غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔